معزز خواتین و حضرات، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو بھارتی مورخین ہیں، بھارتی جو لوگ ہیں، انہوں نے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تاریخ کے اہم ترین راز جو ہیں وہ چھپائے ہیں اور ان پہ پردہ ڈالا ہے، ان کی وہ انٹرپریٹیشن کی ہے جو ان کو سوٹ کرتی تھی۔ بھارت کی تاریخ میں جو سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا مہاتما گاندھی کا قتل۔ مہاتما گاندھی کے قاتل جو ہیں وہ گوڈسے تھے اور گوڈسے کو پھانسی دے دی گئی اور اسی چکر میں اس بات کو دبا دیا گیا۔ حالانکہ یہ مہاتما گاندھی کا جو قتل تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ در حقیقت برے صغیر میں اس شخص کا قتل تھا جو چاہتا تھا کہ یہاں اقلیتوں کو ان کے حقوق ملیں، جو اب اس پہ آپ اتفاق بھی کریں گے، اختلاف بھی کریں گے، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات رہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ ایک ہی درخت کی ٹہنیاں ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ وہ جائے گا، پاکستان جائے گا اور وہاں سے جو ہندو آئے ہیں ان علاقوں میں انہیں آباد کرے گا، اور بھارت کے جو علاقے ہیں وہاں پہ وہ مسلمانوں کو آباد کرے گا۔ لیکن اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل پہ بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی، بہت زیادہ بات نہیں ہوئی، اس کو دبایا گیا۔ بلکہ اب بات یہ ہو گئی ہے کہ گاندھی سرکاری دفتروں میں ہیں، انڈیا کے سرکاری نوٹوں پہ ہیں، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھارتی قیادت ہے وہ ایک شخص کو کی پیروی کرتی ہے، ایک شخص کو پوچھتی ہے، اور اس کا نام ہے سردار پٹیل۔ سردار پٹیل جو تھے وہ مہاتما گاندھی کی طرح وجہ سے بھارت کی سیاست میں آئے اور انہوں نے عروج حاصل کیا۔ وہ مہاتما گاندھی کے بہت قریبی ساتھی تھے اور مہاتما گاندھی پہ بے پناہ اعتماد کرتے تھے۔ تو آج در حقیقت میں آپ کہیں گے کہ جی مسلمانوں کی کتابوں سے لے لیا، آپ نے اپنی طرف لے لیا۔ دو کتابوں کا میں تذکرہ کروں گا خاص طور پہ۔ ایک ہے فریڈم مڈ نائٹ، وہ بھی دیکھیں کسی مسلمان نے نہیں لکھی، وہ لیری کولنس اور ڈامنگ لیپیئر جو ہیں انہوں نے لکھی ہے کتاب۔ لیری کولنس کی اور ان کی کتاب جو ہے اس میں برِ صغیر کی تاریخ کے متعلق بہت سے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں بہت سی چیزوں سے پاکستانی بھی اختلاف کرتے ہیں، اس میں بھارتی بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس نے بہت ایک ڈاکومنٹیشن کی ہے چیزوں کی، ایسے نہیں اس نے خیال آرائی اس میں کم ہے، جو بھی اس نے بات لکھی ہے اس کا اس نے بہرحال کوئی نہ کوئی ریفرنس دیا ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ میں آزادی ہند کے متعلق، انڈیا ونز فریڈم جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، اس سے میں بات کروں گا، اور میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا کہ مہاتما گاندھی کا قاتل کون تھا؟ گوڈسے تھا، اس کو تو پھانسی بھی ملی، لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے۔ کہانی میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کو تقسیم کر دیا جائے تو دو پرائم منسٹرشپ کے بھارت کی جو وزارتیں اس میں اس کے دو امیدوار تھے۔ ایک امیدوار جو تھے وہ پنڈت نہرو تھے، دوسرے امیدوار سردار پٹیل تھے۔ سردار پٹیل کی جو گرفت تھی پارٹی پہ، تنظیمی معاملات پہ، وہ تو بہت زیادہ تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان دونوں کتابوں سے، یہ آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پنڈت نہرو جو تھے وہ ایک عوامی فیس تھے، تقریر کرتے تھے، دانشور تھے، ویژنری لیڈر تھے۔ اب پرائم منسٹر کون انڈیا کا بنے، یہ فیصلہ مہاتما گاندھی نے کیا، اور مہاتما گاندھی نے حیرت انگیز طور پہ یہ فیصلہ جو ہے پنڈت نہرو کے حق میں کر دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پنڈت نہرو جو برہمن تھے شاید اس وجہ سے کر دیا، وہ غیر برہمن تھے، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ برہمن جو ہے اس کا اقتدار میں آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ تو بنیادی طور پہ تو ان کا ایک پریسٹ کا ایک سٹیٹس ہے۔ لیکن بہرحال یہ پنڈت نہرو کو پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جو سردار پٹیل تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے، اور ان کو دوسری وزارتیں دے دی گئیں جو اسٹیٹس منسٹری تھی، اور ایک جو سب سے اہم منسٹری تھی وہ پتہ کون تھی؟ وہ تھی وزارت داخلہ۔ یعنی اس وقت چونکہ بہت ہنگامہ مچا ہوا تھا تو وزارت داخلہ جو تھی بہت اہم تھی، اور سردار پٹیل جو ہے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اور بہت دبنگ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ان سے آپ اختلاف کریں، انہوں نے انڈیا کی ریاستوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ہمارے پاکستان میں اٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ریاست کے ساتھ یہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کبھی آپ خدا کبھی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جو جس طرح سے سردار پٹیل نے جس طریقے سے یعنی زبردستی جو انڈین اسٹیٹس ہیں انہیں حصہ بنایا، وہ ایک تاریخ کا حصہ۔ یہ کشمیر جو ہے اس کو بھی سردار پٹیل کی وجہ سے جو ہے یہ ایک معاملہ پڑا کہ سردار پٹیل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھارت کے مفادات کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھے، اور
ظاہر ہے یہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں. لیکن جب انہیں پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا تو انہیں ایک ایک ان کی وہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بڑے ناراض رہنے لگ پڑے. اور پھر جب مہاتما گاندھی جو تھے انہوں نے مرن برت رکھا کہ پاکستان کو 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا جائے. تو جب میٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور سردار پٹیل اور نہرو بھی ساتھ ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ نیگوشیشنز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں ساری، اس کی کچھ تفصیل جو ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں موجود ہے. تو اس میں گاندھی اسے کہتے ہیں، سردار کا جو رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آرگومنٹس کرتے ہیں کہ جی یہ جو پیسہ ہے یہ ہم مستقل تو نہیں روک رہے، یہ تو اگر پاکستان کو دے دیں گے تو یہ پاکستان اسے اسلحہ خریدے گا، ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا. تو گاندھی اس کی بات سنتے رہے. گاندھی ہر چیز کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا، ایک بڑا جملہ جو اس میں موجود ہے، اس نے کہا سردار تم مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے جو میں جس سردار کو میں جانتا تھا، تم وہ سردار نہیں. اچھا، اس مرن برت کا ایک معاملہ تو یہ بھی ہوا کہ مرن برت سے ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے متعلق اچھے جذبات پیدا ہوئے اور کچھ حلقوں میں بھی اچھے جذبات پیدا، لیکن نفرت بھی پیدا ہوئی. گاندھی کے خلاف بھی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. گاندھی کے خلاف ایک جلوس نکلا دلی میں جو ان کے پہنچا اور انہیں بتایا بھی گیا کہ کیا نعرے لگ رہے ہیں. نعرے یہ لگ رہے تھے گاندھی کو مرنے دو. مرن برت رکھا ہوا تھا، اس میں وہ ظاہر ہے پاکستان کا بھی ایک بڑا مطالبہ تھا کہ اس کو اثاثے دیے جائیں. تو انہوں نے کہا گاندھی کو مرنے دو. یہ جلوس نکلا. یہ وہاں کی ہسٹری پہ. پھر ایک اور مسئلہ تھا کہ وہاں کے جو انتہا پسند ہندو تھے وہ ان کی مجلسوں کے بڑے خلاف تھے کہ ان کی مجلسیں جو ہیں وہ خاص طور پہ جس میں وہ گاندھی جو تھے وہ قرآن پڑھتے تھے، بائبل پڑھتے تھے، گیتا پڑھتے تھے، تو کہتے تھے یہ دونوں چیزیں نہیں پڑھی جانی. اس پہ احتجاج ہوا، بلکہ ایک ایسی جو ایک اس پہ بم بھی پھینکا گیا. اور یہ بھی یہ بات جو ہے یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ گاندھی پہ حملہ ہونے سے پہلے ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، کچھ ان کے اس گروہ کے جو حملہ کرنے والے تھے، لیکن ایک کام نہیں کیا گیا. اور اس کتاب میں سوال بھی اٹھایا گیا ہے، وہ یہ نہیں کیا گیا کہ وہ جو تفتیش تھی وہ اس کو روک دیا گیا. اس میں بڑے اعلیٰ لیول پہ اس میں مداخلت ہوئی. پھر اگلا کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ گاندھی کی سیکورٹی نہیں بڑھائی گئی، کیونکہ ایک برلا ہاؤس میں وہ پرارتھنا ہوتی تھی جس میں وہ گاندھی آتے تھے اور لوگوں کو وہ وہاں قرآن پڑھتے تھے، پھر وہ بائبل پڑھتے تھے، گیتا پڑھتے تھے، پھر وہ ایک تقریر بھی کرتے تھے، لوگوں سے باتیں بھی کرتے تھے، ملتے تھے. تو یہ کوئی سیکورٹی اس کا ایشو نہیں تھا. اور سیکورٹی کس کا ذمہ تھا؟ سردار پٹیل کا. سردار پٹیل نے یہ کام نہیں کیا اور بدقسمتی سے پھر گاندھی جو ہیں وہ قتل ہو گئے. قتل ان پہ پاکستان میں بھی بڑا ان پہ ایک افسوس کا اظہار کیا گیا، دکھ کا اظہار کیا گیا. وہ لوگ جو سیکولرزم پہ یقین رکھتے تھے انہیں بہت صدمہ پہنچا. لیکن جو انتہا پسند تھے جن کے اب بھی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس پہ بڑے ہوئے. تو ان کی ڈیتھ کے بعد ایک فضا جو بنی دلی میں اور انڈیا میں وہ یہ تھی کہ اس کے جو قاتل ہیں مہاتما گاندھی کے، وہ سردار پٹیل ہیں. میں آپ کے لیے وہ چیزیں کچھ پڑھ دیتا ہوں. میں بالکل سردار پٹیل کو ان کا قاتل ہندو، ان کا مہاتما گاندھی کا قرار نہیں دیتا، کیونکہ میری یہ اتھارٹی نہیں ہے. کچھ چیزیں، تاریخی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس سے آپ کچھ چیزیں دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے. یہ ایک اس وقت عام ایک بات تھی کہ جو سردار پٹیل ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر نہ بننے سے اور کا وجہ گاندھی کو سمجھتے ہیں اور گاندھی کے وہ خلاف ہیں اور گاندھی کی انہوں نے سیکورٹی نہیں دی. اور یہ عام بات ہوتی تھی وہاں پہ انڈیا میں، اس زمانے میں عام بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کم از کم بات کریں گے تو آپ اتنی بات کریں گے کہ اس میں سردار پٹیل نے اپنی جو ہے وہ ایک اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اس کو اتنا بڑا لیڈر ہے گاندھی اور اس کے بم بھی پھینکا جا چکا ہے، مختلف دھمکیاں مل رہی ہیں، خط مل رہے ہیں، اور سیکورٹی نہیں بڑھائی گئی. یہ بات کی گئی کہ جی گاندھی ایسے چاہتے تھے، لیکن جب اس لیول کا کام ہو تو کیا آپ اس کی سیکورٹی نہیں بڑھا سکتے؟ کیا یہ انڈین جو ہیں وہ تو وہاں تو ایک اسٹیبلش گورنمنٹ تھی. پاکستان میں گورنمنٹ اسٹیبلش ہو رہی تھی، پاکستان میں ادارے بن رہے تھے، وہاں تو اسٹیبلش گورنمنٹ تھی، وہاں تو ہر چیز موجود تھی، وہاں تو کوئی یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایشو ہوا. اور کیا لکھتے ہیں اس کے متعلق؟ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ کچھ جملے جو ہیں کر دیں. یہ کتاب ہے جی ان کی
इंडिया विंस फ्रीडम इसका तर्जुमा है कि इसमें उन्होंने लिखा है कि इन तमाम अमूर में सबसे ज़्यादा लायक तवज्जो ये बात ये थी कि सरदार पटेल गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। जिस वक्त गांधी जी ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के सवाल पर बर्त रखा तो वो बेनियाज रहे। पटेल ने सोचा कि बर्त का रुख उनके खिलाफ है। इसी वजह से जब मैंने उनसे कहा कि बम्बई ना जाए तो उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। मकामी पुलिस पर उनके रवैये का इंतहाई अफसोसनाक असर पड़ा। मकामी कारकुन सरदार पटेल की तरफ देखते थे और जब उन्होंने देखा कि गांधी जी की हिफाजत के लिए उन्होंने खसूसी अहकामात नहीं जारी किए तो खुद उन लोगों ने भी ये ज़रूरी नहीं समझा कि कोई ख़ास तदाबीर करें। गांधी जी की मौत से पहले पटेल की बेपरवाही इतनी नुमायां थी कि लोगों ने इसे महसूस कर लिया था। ये सानिया हो गया तो इस पर गम और गुस्से की लहर का दौड़ जाना फितरी था। कुछ लोग सरदार पटेल को नाहली या इससे ज़्यादा खराबी का कसूरवार समझते। जयप्रकाश नारायण ने इस मसले को उठाने में खासी हिम्मत दिखाई। गांधी जी की मौत पर अपनी दहशत और रंज के जज्बात का इजहार करने के लिए दिल्ली में जो जलसा हुआ, इसमें जयप्रकाश नारायण ने कह दिया कि हुकूमत हिंद के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल इनके कत्ल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने सरदार पटेल से जवाब तलब किया कि जब खुले बंदों प्रोपोगेंडा के जरिए गांधी जी के कत्ल पर लोगों को उकसाया जा रहा था और इन पर वाक़तन एक बम भी फेंका जा चुका था तो आखिर खुसूसी तदाबीर क्यों अख्तियार नहीं की गई। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तारीख़ का एक वो मामला है कि जिस पे अब बेशुमार लोगों ने लिखा है और मैं ख़ास तौर पे मैं जिस पे बात करूँगा कि ये पाकिस्तानी राइटर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू राइटर्स की बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ ये अंग्रेज़ राइटर्स की, अमेरिकन राइटर्स की। ये सब जो हैं ख़ास तौर पे महात्मा गांधी का जो कत्ल है उसके मतलब उसमें सरदार पटेल का जो रोल है वो बहुत मशकूक था। लेकिन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये अब इंडिया में डिस्कस नहीं होता क्योंकि अब सरदार पटेल जो हैं वो हीरो हैं। गांधी को एक सेरेमोनियल सी हैसियत वहाँ पे दी जाती है। पंडित नेहरू जो हैं उनके मतलब तो अब किताबें भी लिखी जा रही हैं। तो गॉड हु फेल्ड, अब उन्हें एक ऐसा देवता जो नाकाम हो गया अपने मिशन में, ये बात की जा रही है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सरदार पटेल भारतीय क़यादत के हीरो हैं। उनके मुजस्समे लगाए जा रहे हैं और हर जगह पे वो एक बड़े हीरो के तौर पे उन्हें नुमायां किया जा रहा है क्योंकि वो जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ थे और वो एक डोमिनेंस चाहते थे हिंदू जो हुकूमत है उसकी, यानी जो हमें इस वक्त बीजेपी की हुकूमत नज़र आ रही है वो उसकी डोमिनेंस चाहते थे। लेकिन इंडिया जो है मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं इंडिया के मुतालिक उस तरह से नहीं सोचता। इंडिया की मजबूती, मैं उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि एक मजबूत इंडिया जो है वही इस खत्ते में एक अमन की ज़मानत हो सकता है और मजबूत इंडिया को जो है एक ज़िम्मेदार भी होना चाहिए, पाकिस्तान के बड़े भाई की तरह बिहेव करना चाहिए। कभी अभी आप देखें ना कि ये बलूचिस्तान का मसला उठा हुआ है, पूरा जो भारतीय मीडिया किस तरह से शोर मचा, अलहदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, बांग्लादेश में कोई मसला हुआ, वो हुआ, यानी एक बुखार चढ़ा हुआ है इंडिया में। पाकिस्तान में ये कैफियत इंडिया के मुतालिक नहीं है और बल्कि पार्लियामेंट में कहा जाता है कि जो भारत है उसमें तो इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान की मुखालफत में लड़े जाते हैं। एजेंडा होता है पाकिस्तान की मुखालफत जो है हमारे इलेक्शंस का। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये भारतीय जो लीडर हैं, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत करते हैं, हो सकता है इससे बहुत से मफादात वो लेते हों, पॉलिटिकल फ़ायदे लेते हों, लेकिन इससे ना तो इस खित्ते के अवाम का कोई भला हो रहा है, ना कुछ दूसरे लोगों का भला हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को जो भारत में सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि साउथ एशिया में अमन कायम हो, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरी चाहते हैं, मैं ये नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, उन्होंने भी बेशुमार गलतियां की हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी गलतियां इन रिएक्शन के तौर पे हुई हैं। अगर बहुत से काम जो हैं वो इंडिया ना करता और इंडिया अच्छे तरीके से बिहेव करता तो शायद जो है वो ऐसा ना होता। देखिए, जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं तो वो शिकायत लेने के लिए जाता है, वो प्रोपोगंडा भी करता है, वो आपके खिलाफ बोलता भी है, तो ये फिर एक तरह से उसका राइट होता है। तो पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं वो सारे आप इस एक नफसियाती सूरत हाल में देख सकते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सब कॉन्टिनेंट ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, इंडिया ने भी तरक्की करनी है, इंडिया ने बहुत तरक्की भी की है, और लेकिन मज़ीद तरक्की जो है वो उसी सूरत में मुमकिन होगी जब ये हम कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे। वो मैं फिर इस पे अपनी आज की बात ख़त्म करता हूँ कि औरंगज़ेब के ज़माने में 1/3 जो वर्ल्ड इकानमी थी वो हमारे इंडिया में थी, सब कॉन्टिनेंट में थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है। हम अगर इकट्ठे हो जाएं
ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کے ریسورسز سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ ہم پوری دنیا میں جو ہے اس میں ایک مقام بن سکتا ہے. لیکن یہ تب ہے اگر بھارت یہ فیصلہ کرے کہ اس نے پاکستان کو دشمن نہیں سمجھنا، اگر پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ اس نے بھارت کو دشمن نہیں سمجھنا، اگر یہ سارے ملک فیصلہ کریں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو دشمن نہیں سمجھنا. سب نے آگے چلنا ہے، اب مل کے چلنا ہے، آگے چلنا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارتی بدقسمتی سے گاندھی کی موت کو بھول گئے ہیں، گاندھی کے موت کی وجہ کو بھول گئے ہیں. انہوں نے سردار پٹیل کو ہیرو بنا لیا ہے، اور یہی مسئلہ ہے، یہی معاملہ ہے، یہی وہ ذہنیت ہے جو معاملات کو حل نہیں ہونے دیتی، معاملات کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. میں سردار پٹیل کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سردار پٹیل کے متعلق جو بھارتی لیڈروں کے بیانات اس دور میں ہوئے وہ میں پڑھتا ہوں تو پھر ایک ہی سوال اٹھتا ہے جو اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے اٹھایا تھا کہ سردار پٹیل جو ہیں وہ گاندھی کے اگر قاتل نہیں تھے تو اس معاملے میں انہوں نے نااہلیت کا بدترین ثبوت دیا تھا. جو ان کے جس طرح سے وہ کام کرتے تھے، جس طرح سے وہ ایک لیڈر تھے، اور جس لیول کے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی. معزز خواتین و حضرات، اس کا آخری فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.